بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، خشیت الہی، خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے کہ جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ شیطان اور اس کے کارندے ہمہ وقت اپنے کام میں مصروف ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکال کر اسے نافرمانی اور برے اعمال میں پھنسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہوں کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں خود جہنم سے بچنے کا امر فرمایا ہے، وہاں انہیں اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی حرکت سے بچانے کی کوشش کریں جو اسلام کے منافی ہو۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ ابتدا ہی سے شیطانی حرکات سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سے پہلی قوموں میں جو جاری تھا میں اسے ختم کرتا ہوں۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ علامہ محمود محمد ابو داؤد کی شرح میں رقم تراز ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں یا بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ علامہ مناوی جامعہ صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ وہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ امام بہقی سنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ باپوں اور ماؤں پر بچوں کی تعلیم میں پاکیزگی اور نماز سے جو لازم ہے کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند قوی روایت لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں حفاظت کرو، پھر انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خیر عادت کے ذریعے آتی ہے، یعنی جب بچوں کو نیکی و بلائی کی تم عادت ڈالو گے تو یہ نیکی و بلائی ان میں مستقل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اس کو جلدی ترک نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کو ابتدا ہی سے اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کے ابتدا ہی سے عادی بن جائیں اور شر سے بچتے رہیں۔ اسی بات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادات میں ملوث نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، بڑی عمر کی عورت اور مرد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بھی اسی حدیث کے پیش نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔
اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے گی تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اسی سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ بھائی بھائی کے ساتھ ایک ہی بستر پر اور بہن بہن کے ساتھ ایک بستر پر نہ سو سکیں تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔ البتہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ اور لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ سو سکتی ہے، لہٰذا اگر بیڈ بڑا ہو اور درمیان میں تکیہ رکھ لیا جائے اور چادریں بھی الگ ہوں تو پھر 2 بہنیں یا 2 بھائی ایک ہی بیڈ پر سو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مفسرین و محدثین کی رائے ہے کہ 2 بالغ لڑکوں اور 2 بالغ لڑکیوں کا ایک ہی بستر پر سونا شیطان کے کام کو آسان کر دیتا ہے، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، چاہے وہ دونوں بھائی ہوں یا دونوں بہنیں ہوں۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اسلام ایسی پابندی عائد نہ کرتا تو قوم لوط والی فحش حرکات ہماری قوم میں بھی عام پائی جاتی۔